بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے اے کافروں میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین و اسلام اور میرے لیے میرا دین و اسلام ہے۔ بزرگوں، یہ قرآن پاک کی 109 نمبر کی سورت ہے۔ اس سورت پاک کا نام ہے سورہ کافرون۔ اکثر قرآن کریم میں سورتوں کے نام وہ رکھے گئے جہاں اس سورت کے اندر کوئی لفظ اس نام کا آیا ہے، جیسے سورہ کہف ایک سورت کا نام ہے، اس کے اندر چونکہ ایک لفظ آیا ہے اصحاب الکہف، غار والوں۔ اسی طرح اس سورت پاک کے اندر خاص طور پر مخاطب بنایا گیا ہے، خاص طور پر اشارہ کیا گیا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے منکر ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ سورت پاک کی بہت ساری فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی گئی، امام ترمذی اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ ہمیں کوئی دعا بتلا دیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ سورہ کافرون پڑھا کریں، اس میں شرک سے برات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو شرک سے دور رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب سفر میں جائیں تو اپنے ساتھیوں میں سفر میں سب سے زیادہ خوشحال ہو، اور مال کے اعتبار سے بھی تمہارا مال تجارت میں سفر میں بڑا ہوا ہو۔ حضرت جبیر نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جب بھی صبح شام ہو تو 5 صورتیں پڑھا کرو۔ کتنی صورتیں؟ 5۔ ان میں سے پہلے نمبر پر سورہ کافرون، دوسرے نمبر پر اذا جاء نصر اللہ، تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، چوتھے نمبر پر سورہ فلق، اور 5ویں نمبر پر سورہ ناس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم یہ 5 صورتیں پڑھا کرو، اور اول آخر ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور بسم اللہ پر ختم کرو۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی یہ معمول میں نے شروع کر دیا تو اس وقت سے ہمیشہ میں اپنے تمام ساتھیوں میں سفر کے اندر خوشحال رہتا تھا، میرا ساز و سامان بھی بڑھیا تھا، اور خوش و خرم سفر میں رہتا، میرا سفر کامیاب ہو جاتا۔
اتنی بڑی فضیلت ہے سورہ کافرون۔ اب اس سورۃ پاک ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی جو 114 صورتیں ہیں اور تقریباً 6666 یا اس سے کم و زیادہ آیات ہیں، تو ہر آیت کا یا ہر حکم کا کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی شان نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ کافرون کا بھی شان نزول ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکہ کے جو کافروں کے سردار تھے، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب، عاص بن وائل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ آپ سے پیشکش کی کہ ہم آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں اس بات پر کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ کیا پیشکش ہو رہی ہے؟ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، پارٹنرشپ ہو جائے گی دونوں میں عبادت کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ پاک کو سورہ کافرون نازل کی۔ اسی طرح اور ایک روایت اسی کی طرح کی حضرت ابن عباس ہی سے کہ کافروں نے یہ آپ کے سامنے یہ درخواست کی اور یہ پیشکش کی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر، مکے کے اندر آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں اور آپ جس عورت سے بھی چاہیں پورے مکہ شہر کے اندر ہم اس سے آپ کا نکاح کر دیں، بس آپ اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کی عبادت شروع کر دیں۔ کیا کر دیں؟ ہمارے معبودوں کی عبادت کر دیں۔ اور آخر میں یہ درخواست کی کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ہمارے معبودوں کو چھو لیا کریں، ہاتھ لگا دیا کریں، ہم آپ کے لیے سب کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو موجودہ زمانے میں بھی اس سورہ کافرون کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومتی لیول پر، حکومت کے اعتبار سے بار بار کسی نہ کسی موقع پر اس طرح کی پیشکش ہوتی رہتی ہے۔ جیسا کہ چند ماہ پہلے ملک کے وزیر اعظم نے پیشکش کی تھی کہ رام مندر کا جو نرمان ہو رہا ہے تو اس موقع پر ملک کا ہر شہری، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس موقع پر جب رام مندر کا افتتاح ہوگا تو ہر آدمی اپنے گھر کے اندر دیا جلائے، تب اس میں وہ مسلمان جس کو اسلام اور اس کے احکامات اور اللہ اس کے رسول کی کچھ پہچان اور تعارف ہے تو وہ تو سمجھے گا کہ یہ شرک کی دعوت ہے۔ لیکن جو کبھی مسجد میں نہیں آتا ہے، جس کا اللہ اس کے رسول سے رشتہ اور تعلق بہت کمزور ہے، جس کو شریعت کے احکامات سے کوئی واقفیت اور جانکاری نہیں ہے، وہ تو کہے گا کہ یہ تو پردھان منتری کی طرف سے پیشکش ہے، اور جب پردھان منتری کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اس لیے اور اس موقع پر بہت سارے مسلمانوں نے دیے بھی اپنے گھروں میں جلا دیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صراحتاً صاف انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کفر کی قباحت اور برائی کو بیان کرنے کے لیے مستقل سورت سورہ کافرون کے نام سے اتار دی، اور صاف طور پر اللہ کے رسول کی زبان سے اعلان کر دیا گیا کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے ہیں۔ اب کافروں کے معبود کتابوں کے اندر آتا ہے 36 کوٹھی ان کے معبود، کتنے؟ 36 کوٹھی۔ اب ان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جہاں دکھا کنکر وہاں بنا دیا شنکر، پتھر کو کلر مار دیا، معبود بھگوان بن گیا۔ کہیں پر کوئی عجیب پتھر نظر آ گیا، وہ معبود بنا دیا گیا ہے۔ آگ کی پوجا شروع ہو گئی، سانپ کی پوجا، ہر پتہ نہیں وہ کس کس چیز کی پوجا کرتے ہیں، جبکہ ہمارا ہم سب کا، چاہے کافر ہو مسلمان ہو، ہر ایک کا معبود
بولیے ایک معبود ہے۔ آگے ایک سورت ہے سورہ اخلاص، اس میں صاف طور پر توحید کا اعلان ہے، اور اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تنہا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی۔ اس کی ذات میں بھی پارٹنری اور شرکت اس کو گوارا نہیں، اور اس کی صفات میں بھی پارٹنری اور شرکت اس کو گوارا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا اعبد ما تعبدون، کہ میں اس معبود کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی کافر کفر پر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت ہرگز کر سکتا نہیں۔ اگر اس کو اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اسے کفر چھوڑنا پڑے گا۔ کیا کرنا ہوگا؟ کفر چھوڑنا ہوگا۔ اب ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے مشرک۔ کافر تو وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کا سرے سے انکار کر دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ کافر ہے۔ اور مشرک وہ ہے جو اللہ کو تو مانتا ہو کہ اللہ بھی کوئی معبود ہے جس نے پالا پلایا اور جو کھلاتا پلاتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی کچھ معبود ہیں جو سب مل کر دنیا کا نظام چلاتے، کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو اللہ نے دوسری جگہ پر کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر آسمان و زمین کے اندر دو معبود ہو جاتے تو آسمان و زمین کے اندر فساد پھیل جاتا۔ جیسے ایک گاؤں کے اندر دو سرپنچ گاؤں نہیں چلا سکتے، دو عامدار، دو خاصدار ایک شہر کو نہیں چلا سکتے، ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کو نہیں چلا، دو وزیر اعلیٰ مل کر ایک صوبے کو نہیں چلا سکتے، اور دو پردھان منتری، دو وزیر اعظم بن جائے تو ملک کو صحیح طور پر چلا نہیں سکتے، اس لیے کہ ایک کی رائے کچھ اور ہوگی، دوسرے کی رائے کچھ اور ہوگی۔ اس لیے ہر جگہ ہر عہدے پر ایک ہی شخص ہوتا ہے۔ تو جب دنیا کے معمولی عہدوں کے اندر ایک شخص کی بات مانی جاتی ہے، پھر جب دنیا کا اتنا بڑا نظام ہے تو پھر اس کے اندر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پارٹنر مان لیا جائے، کسی اور کو شریک مان لیا جائے، پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ فرعون نے خالقیت کا اور معبودیت کا دعویٰ کرتے ہوئے بارش بھی برسا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے کر دیا ہے، لیکن آخر میں اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا اور وہ اپنے معبود سمجھے جانے کے باوجود دریا نیل میں غرق ہو گیا۔ اگر وہ معبود ہوتا تو پھر وہ ڈوبتا نہیں۔ اس سے سمجھ میں آئی بات کہ معبود صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، لہذا جس معبود کی کافر لوگ عبادت کرتے ہیں، جن بھگوانوں کی کافر لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ جو پیشکش کی گئی تھی اللہ کے رسول کے سامنے کہ آپ ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، تو صاف طور پر اس کا انکار کر دیا۔ اور اسی طرح وہ حکم ڈبل دیا گیا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس معبود کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا نَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تو اوپر بھی یہی آیت آئی اور نیچے بھی یہی آیت ہے۔ تو مفسرین نے کہا کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اس کا تعلق زمانے مستقبل سے ہے، اور لا أعبد ما تعبدون اس کا تعلق زمانے حال اور ماضی سے ہے کہ میں فی الحال بھی تمہارے معبود کی عبادت نہیں کرتا اور نہ تم فی الحال میرے معبود کی عبادت کر سکتے ہو، اور نہ میں مستقبل میں کبھی تمہارے معبود کی عبادت کروں گا، اور نہ تم مستقبل میں کبھی میرے معبود کی عبادت کفر پر رہتے ہوئے کر سکتے ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ مفسرین میں سے بعض حضرات نے یہاں پر دین کی تفسیر کفر اور اسلام سے کی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا کفر ہے، اور ولی دین میرے لیے میرا دین میرا اسلام ہے۔
اور بعض نے دین کی تفسیر جزا اور سزا سے کی ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر کفر پر رہو گے تو تمہاری سزا جہنم کی شکل میں ہوگی، اور میں دنیا کے اندر اسلام میرے دین پر رہوں گا تو پھر اس کی سزا جنت، اس کی جزا اور بدلہ جنت کی شکل میں مجھے ملے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، سورہ کافرون سے ہم تمام کو ایک اہم میسج اور پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کو اسلام کے مقابلے میں پوری دنیا بھی دے دی جائے یا دنیا کی سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑی چیز یا سب سے خوبصورت چیز، ہماری چاہت والی چیز بھی دے دی جائے تو ہم ذرہ برابر کفر یا کفریہ کلمات اپنی زبان پر نہ لائیں۔ کفریہ اعمال ہو یا کفریہ کلمات ہو، ہم اپنی زبان سے اس کا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ کفر ایک قبیح چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کفر اور شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ کفر اور شرک اتنی قبیح اور بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن کفر اور شرک کا گناہ زندگی بھر میں کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کفر اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی مورتی کے سامنے جھکے، اس کو سامنے سجدہ کرے، بلکہ کفر اور شرک یہ بھی ہے کہ انسان کسی تصویر کو مالا پہنائے، انسان کسی تصویر کو اہم اور عظیم سمجھے۔ جو کفر اور شرک شروع ہوا ہے تو اس کی شروعات اور ابتدا ہی ایسے ہوئی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے جو اولاد تھی یا ان کے جو ماننے والے اطاعت کرنے والے لوگ تھے تو انہوں نے شیطان نے ان کے دل میں اس طرح بات ڈالی کہ آپ لوگ کے جو بزرگ تھے تو ان کی جو عبادتیں تھیں، جو ان کے طریقے تھے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ ایک کام کیجیے کہ ان کی تصویر بنا کر رکھیے، ان کی تصویر جیسی ہوگی ویسی آپ کو دیکھ کر یاد آ جائے گی کہ میرے بزرگ تھے اور ان کی عبادت اس طرح ہوا کرتی تھی۔ تو تصویر سے ان کی بت پرستی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد مورتی یا پتھروں میں تلاش کرنا شروع ہوا، اور پھر وہاں سے آگے شرک اور کفر کیا ہو گیا، عام ہو گیا۔ تو تصویر کی اہمیت دل میں آ جائے، اسی لیے تصویر کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کی اہمیت دل میں آ جائے گی تو پھر انسان اللہ کی اہمیت اور عظمت کو کم کر دے گا، اس لیے تصویر بھی شریعت نے حرام قرار دی گئی۔ اسی طرح کوئی شخص تصویر رکھی ہو، اس کو مالا پہنا دے رہا ہے یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دے رہا ہے تو یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ اب سیاسی لوگ اپنی سیاسی کرسیوں کے باقی رکھنے کے لیے ان کو مالا بھی پہنا دیتے ہیں، ان کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں، ان کے سامنے ہاتھ بھی جوڑ دیتے ہیں، تو یہ سب کفر اور شرک کی اعمال ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پر مسلمان ہیں لیکن وہ اس طرح کے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے مالے وغیرہ پہنا دیتے ہیں، ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے حدیث میں اس کا طریقہ بتلا دیا کہ اگر ہمیں شرک سے بچنا ہے تو ہم روزانہ سورہ کافرون پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر اور شرک سے ہمیں بچا دے گا۔ اسی طرح کفر اور شرک یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق کا عقیدہ رکھے، اولاد کے دینے کا عقیدہ رکھے، کسی درگاہ پر جا کر وہ سجدہ کرے یا کسی ولی اور پیر سے جا کر وہ اولاد کو مانگے، اپنی زندگی کی مشکلات کو مانگے۔ اگر کوئی انسان اس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، ان سے بھی اگر اپنی مراد کو، منت کو مانگتا ہے تو یہ کفر اور شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی سے حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں کفر اور شرک کی قباحت اور اس کی برائی کو بیٹھا دے، اور ایمان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور زیادہ مضبوط فرما دے۔ کفر اور شرک سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔
کلماتوں پر اللہ مجھے آپ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔